اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اس کے بعد جب دوبارہ چاند دکھائی دے تو افطار کرو یعنی عید مناؤ۔ بہت سارے علماء کرام اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب چاند دکھائی دے تو روزہ رکھو۔ چاند ہمیں نظر ہی نہیں آیا، چاند ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو لہذا اسی وجہ سے ہم نے روزہ بھی نہیں رکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چاند دیکھو تو اس کے بعد روزہ رکھو۔ ہم نے چاند دیکھا ہی نہیں تو ہم نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، حدیث پاک بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چاند دکھائی دے تو روزہ رکھو، لیکن بات یہ ہے کہ چاند اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتا کہ انسان اپنے کمرے میں بیٹھ جائے۔ چاند کو دیکھنے کے جو آلات ہے، اسباب ہے، ذرائع ہے، ٹیلیسکوپ ہے، اور بعض جگہ چاند کو دیکھنے کے لیے آج کے زمانے میں ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ آدمی ان چیزوں کو استعمال ہی نہ کرے اور اپنے کمرے میں بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ چاند اس کے کمرے میں آ جائے گا، اس کے سامنے آ جائے گا اور یہ کہے گا کہ آ جاؤ میں نکل چکا ہوں مجھے دیکھو۔ ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں ہمیں چاند دکھائی نہیں دیا، ان حضرات سے میری گزارش یہ ہے، کیا آپ حضرات نے چاند کو دیکھنے کی کوشش کی؟ چاند کو دیکھنے کے جو ذرائع تھے، جو اسباب تھے، آپ نے استعمال کیا؟ نہیں کیا۔ اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے چاند کو دیکھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ جب چاند کو دیکھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا تو چاند کیسے دکھائی دیتا؟ لہذا اس کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چاند جب دکھائی دے تو روزہ رکھو، ہم نے چاند نہیں دیکھا تو روزہ نہیں رکھا، حدیث پاک صحیح ہے لیکن غلط طریقے سے اس کو استعمال کر رہے۔ پھر تو کوئی ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے جو چاند کو دیکھے ہی نہ، رات کو باہر ہی نہ نکلے، پھر وہ تو دوسرے دن کہے گا کہ چاند دکھائی نہیں دیا، میں نے روزہ نہیں رکھا، اور اس طریقے سے پوری عمر بھر وہ چاند نہ دیکھے تو پھر وہ بولے گا میں نے چاند دیکھا ہی نہیں لہذا میں روزے بھی نہیں رکھوں گا۔ ایسا نہیں، بلکہ جب انسان چاند کو دیکھنے کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہے، جو آلات ہیں، ان کو استعمال کرے گا، پھر اس کے بعد اگر اس ایریا میں چاند کسی کو بھی نظر نہ آئے تو بات صحیح ہے کہ جب چاند نظر نہیں آیا تو روزہ مت رکھو، لیکن جب کسی نے دیکھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا تو نظر کیسے آتا ہے؟ اور جن لوگوں نے چاند کو دیکھنے کے جو ذرائع تھے، جو اسباب تھے، آلات تھے، ان کو استعمال کیا تو ان کو چاند نظر آ گیا۔ لہذا امت میں انتشار مت پھیلائے اور حدیث پاک کو غلط طریقے سے پیش مت کرے۔ حدیث پاک صحیح ہے لیکن غلط طریقے سے اس کو استعمال کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور
صحیح بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.